جس مبارک نسبت سے جمع ہیں وہ ایک دین کی نسبت ہے، اور اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل اور اس کا کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس دینی محفل کے اندر بیٹھنے کی، یہاں جمع ہونے کی اور دین کی بات سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس پر اللہ رب العزت کا جتنا شکر ادا کیا جائے وہ کم ہے۔ تو ہمیں سب سے پہلے تو اللہ رب العزت کے اس بات پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس وقت ہم دنیا کے تمام کاموں کو چھوڑ کر اور اس مادی اور فانی دنیا کی جھنجھٹوں سے آزاد ہو کر کچھ دیر کے لیے یہاں فقط دین کی نسبت سے جمع ہیں۔ اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے، اور یہ نیت اور یہ جذبہ لے کر بیٹھنا چاہیے، اور اس فکر کے ساتھ یہاں تشریف فرما رہنا چاہیے کہ دین کی جو بات سننے کو مل جائے اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ تو جو آیت مبارکہ ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے، اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ کے اندر ہمیں ایک بہت ہی اہم کام کی طرف متوجہ فرما رہے ہیں، اور یہ خطاب اہل ایمان سے ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی دو طرح سے خطاب فرماتے ہیں۔ ایک خطاب کا عنوان ہے کہ یا ایھا الناس، یا ایھا الناس جب اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں تو وہ سب لوگ اس کے اندر شامل ہیں، اس میں مسلمان بھی ہیں، اس میں غیر مسلم جو یہودی ہیں، عیسائی ہیں، ہندو ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ لیکن اب جب اللہ رب العزت یہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، تو یہ ایک بڑا پیار والا خطاب ہے، بڑا محبت والا خطاب ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ خطاب صرف ان لوگوں سے ہے جو اللہ رب العزت پر ایمان لائے ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے میرے وہ بندو جو میرے اوپر ایمان لائے ہو، جنہوں نے وحدانیت کو، میری توحید کو قبول کیا ہے اور میرے نبی آخر الزماں پر وہ ایمان لائے ہیں، یہ ان لوگوں سے خطاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم انہی لوگوں کے اندر شامل ہیں جن سے یہ خطاب کیا جا رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، کہ تم اپنے آپ کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی اس آگ سے بچانے کی فکر کرو۔ وقودھا الناس والحجارہ، کہ وہ آگ ایسی نہیں ہے جو صرف لکڑیوں سے جلائی گئی ہے، وہ آگ تو ایسی ہے کہ اس کا ایندھن انسان ہے اور پتھر ہیں، ان پتھروں سے اور انسانوں سے اس آگ کو دہکایا جائے گا۔ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد، اور ان پر سخت جو فرشتے ہیں، تندخو، بڑے غصے والے فرشتے، وہ اس پر مقرر ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، اللہ تبارک و تعالی ان فرشتوں کو جس کام کا حکم دیتے ہیں وہ اس کے اندر کوئی کمی نہیں کرتے، کوتاہی نہیں کرتے، بلکہ جو حکم جس طرح ان کو دیا جاتا ہے وہ اس کو اسی طرح بجا لاتے ہیں۔ یہ نہیں ہوگا کہ یہاں کی طرح کوئی سفارش کر لی جائے، ان سے کوئی رعایت لے لی جائے، نہیں، ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو ان کو حکم دیا گیا ہے وہ اس کو مکمل طور پر بجا لاتے ہیں، تو کسی روح رعایت کا کوئی امکان نہیں ہے۔